علم و حیا رزق و شفا صبر و غنا خواجہ امیر الدین ولی منبع جود و سخا شوق اکبر آسیہ بحر محمد مصطفیٰ و مجتبی خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پناہ بحال ما غریبا ہو خدا را یک نگاہ حمد و صلات کے بعد یاران طریقت گیلیوں پیر بھائیوں اہل محبت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غلاموں آج قدوۃ الصالحین زبدۃ العارفین حجت الکاملین برہان الواصلین امام الاولیاء سند الاولیاء حجت الاولیاء آفتاب نقشبندیت مہتاب طریقت حضور خواجہ خواجہ بابا جی میاں امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے 113ویں سالانہ عرس مبارک کی آخری نشست کے بالکل آخری لمحات میں میں اور آپ حاضر ہیں اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے یہ شان ابدیت کے لحاظ سے میں جملے بول رہا ہوں ورنہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہو اس کی قبولیت میں شک رہتا ہے کیونکہ اللہ کے ولیوں کا ذکر بالواسطہ نبی کا ذکر ہے اور نبی کا ذکر حقیقت میں خدا کا ذکر ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور حضور خواجہ بابا جی کے امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ اور آپ کے دائیں بائیں اور آپ کے قدموں میں لیٹے ہوئے آپ کے خاندان کے دیگر اولیاء کرام ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے حضرات گرامی بڑی تاکید کے ساتھ برادر اکبر کے بڑے ہی تاکیدی حکم کے ساتھ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہوا چند باتیں آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف کے حوالہ سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں عقیدے کے لحاظ سے شریعت کے لحاظ سے اور کچھ خطباء نے تصوف اور طریقت کے لحاظ سے بڑی خوبصورت گفتگو کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں تو آپ کا اس وقت پیر بھائی ہونے کے لحاظ سے صاحبزادہ بھی ہو خاندان امیریہ کا ایک فرزند بھی ہو لیکن اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں حضور خواجہ صاحب طریقت کی نسبت سے اور میں آپ کا پیر بھائی جس طرح آپ عقیدت کے ساتھ حاضر ہیں میں بھی عقیدت کے ساتھ حاضر ہوں حضور خواجہ صاحب کے مقام و مرتبہ کو بیان کرنے کے لیے یا کسی بھی ہستی کی عظمت اور شان کو بیان کرنے کے لیے اتنا بڑا قد ہونا اس ہستی کا تو اس کے بیان کرنے کے لیے بھی بیان کرنے والے کا اتنا ہی قد ضروری ہے اتنا ہی قد ضروری ہے چاہے وہ علم کے لحاظ سے ہو طریقت کے لحاظ سے ہو تقوی کے لحاظ سے ہو زہد و ورع کے لحاظ سے ہو تصوف کے لحاظ سے ہو شریعت کے لحاظ سے ہو تو جتنا
اس بندے کا قد ہے، ذات کا قد ہے، تو اس کی تعریف کا حق وہی ادا کر سکتا ہے جس کو اسی لحاظ سے تقویٰ کا نور ملا ہو، اسی لحاظ سے علم کی سوغات حاصل ہوئی ہو، اسی لحاظ سے طریقت اور شریعت کے سمندر میں وہ غوطہ زنی کر رہا ہو۔ میرے جیسا بندہ کیا بات کرے حضور خواجہ خواجہ کی شان کی، حضور خواجہ خواجہ کے مقام کی، خدا کی قسم حضور خواجہ صاحب کی عظمت پوچھنی ہے تو یہ تاجدار مکان شریف سے پوچھو یا تاجدار شرشر شریف سے پوچھو۔ مریدوں تو سبحان اللہ کی نہیں گئی، میں تے ہونا ہے میں کمن نہیں آپ کیا جدوں ایتھے میں کھلونا پھر میرے کو قابو رہندا بھی کوئی نہیں، خاص طور تے کوٹلہ شریف دا سٹیج، خاص طور تے کوٹلہ شریف دا سٹیج حضور خواجہ خواجہ بابا جی میاں امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام و مرتبہ ولایت کی دنیا میں اگر پوچھنا ہے تو میں ایک جملہ حضور خواجہ خواجگان کی عظمت کے حوالہ سے آپ کے شیخ کامل قطب الاولیاء غوث الاغیاث سید السادات حضور پیر سید امام علی شاہ صاحب عرض کرنے لگا ہوں، حضور پیر سید امام علی شاہ صاحب نے اپنے مرید صادق کو اپنے مرید صادق کو اپنے مرید صادق کو اپنے مخلص وفادار جانثار مرید کو فطرت کے انداز سے جب دیکھا تو فرمایا جو مجھے میرے شیخ نے دیا تھا تعمیر الدین میرے 56 خلیفے ایک طرف ہے، 56 خلیفوں سے پڑھ کے میں نے تجھے اپنا فیض عطا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف۔ حضور خواجہ خواجہ بابا جی میاں امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا قد، جی مرید تو تعریف کرتے ہیں نا پیروں کی، شاگرد تو بولتے ہیں استاد کے لیے، جی کارکن تو بولتے ہیں قائد کے لیے، لیکن کتنی بڑی عظمت ہے اس مرید کی جس کے لیے شیخ بولے کہ تو نے خدمت کا حق ادا کر دیا اور میں نے منصب طریقت پر رکھ کے تجھ پہ عطا کا حق ادا کر دیا۔ اور بزرگ کسی کی خدمت کا صلہ رکھتے ہیں، یہ کسی کی خدمت کا صلہ رکھتے ہیں، بلکہ میں نے یہاں تک طالب علمی سے لے کر اب تک، اور میں فخر سے کہتا ہوں یہ لفظ مجبوری سے مجھے میں بولنا پڑتا ہے، لیکن اس میں وہ میں نہیں ہے، جی اس میں وہ اسی صرف خطاب کے لیے ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ گود بھی دی ہے تو غیرت مند گود دی ہے، نسبی سلسلہ دیا ہے تو وہ بھی غیرت کا پہاڑ ہے، اور علمی سلسلہ دیا ہے تو وہ بھی غیرت کی چٹان بن کر رہا ہے۔ ہم نے چلنا سیکھا ہے تو دستگیر زبان کی آغوش سے ان کے ہاتھ سے، اور پھر شریعت میں بولنا سیکھا ہے تو مفتی عبد القیوم ہزاروی کی انداز سے، جی اور میں یہاں آپ کو بات کرتا چلا جاؤں، یہاں بات آ رہی ہے میرے دل میں، میں عرض کر دیتا ہوں، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب میرے دادا استاد ہیں، جی وہ یہ مدرسہ پڑھے ہیں نا کہ سانو پتہ ہے استاد دا کون ہے، اور علماء پہ خوش ہو کے کہنا سبحان اللہ، جی علماء پہ خوش ہو کے کہنا سبحان اللہ۔ اب پھر میاں صاحب کی طرف سے میرا بھی ہے آپ کا، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور میرے ہاتھ اور پاؤں میں کڑیاں ہیں، لیکن عرض کر رہا ہوں توجہ سے، میرے مفتی اعظم پاکستان مفتی عبد القیوم ہزاروی
جب میں آپ سے ترمذی شریف کا درس لے رہا تھا تو ایک مقام پر آپ نے کہا کہ میرے استاد گرامی، میرے مرشد کامل محدث اعظم پاکستان کی شان اور عظمت کا حال یہ تھا کہ ان کی ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزری، ان کی ساری زندگی شرکتاری میں گزری، ان کی ساری زندگی حضور کے دین کی تبلیغ اور اطلاق میں گزری اور مصطفیٰ کے غلاموں کو صراط مستقیم پہ لانے میں گزری، لیکن کہنے لگے سارے اعمال ایک طرف، کسی عمل پہ میری نجات کا انحصار نہیں، اگر کسی عمل پر نجات کا انحصار ہے تو عمل یہ ہے کہ آج تک سردار احمد کہا کسی غدار سے ملا نہیں ہے۔ او بھئی ہون تے ویکھو نا، اے ویکھو حضور دی خواجہ صاحب دی شادی دی جنج ویکھو کڈی خوبصورت تے بولو نا انہاں دا بولو نعرہ تکبیر۔ ایتھوں آواز پتہ کتھے کتھے جانی چاہیے، نا نہیں لینا پھر گل کرے، بڑی بڑی دور جانی چاہیے، بڑی بڑی دور جانی چاہیے۔ ایتھوں آواز چلی جائے گی خدا دی قسم سکہ بند ہوئے گی تے بڑے بڑے انیا ناسا بند کر دی نظر آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، بوڑھا جوانوں کے بچہ بالغوں کے نعرہ لگائے تاجدار ختم نبوت، نہیں انجلی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ عمل کیا ہے؟ فرمایا آج تک یہ ہاتھ کسی غدار سے، اور یہ تو میرے استاد کے لحاظ سے بات تھی نا، اور میرے استاد گرامی مفتی عبدالقیوم ہزاروی مولانا غلام خلیل احمد صاحب مرتضی تشریف فرما ہے، تو مفتی صاحب کبھی جلال میں آتے تھے نا، ترمذی شریف پڑھاتے چونکہ ہم نے ان سے بہت کچھ پڑھا ہے، تو کہتے تھے صرف نام کو علیحدہ رکھو، ان الوہابیت قوم پاگلون، ان الوہابیت قوم خبیثون، ان الوہابیت قوم جاہلان۔ پتا چلتا ہے جس سے نفرت ہو پھر قاعدہ قانون پوچھ کے نہیں کی جاتی، پھر گنبد خضرا کی ہریالی کو چوم کے کی جاتی ہے۔ یہ تو میں نے اپنے سلسلہ تدریس کے لحاظ سے، اور میرے والد گرامی حضور میاں غلام دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ، اور رات کو خطبات تشریف لائے، لیکن سب نے کھلے سینے سے یہ جملے ضرور کہا بڑے بڑے آستانوں پہ گئے ہیں، لیکن چند آستانے ہیں جن پہ کھل کے بولا جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آتا، جن پہ بات تھوڑی ہے بس مکمل کرنی ہے۔ میاں تنویر صاحب نے تو رات کو خطاب کر لیا، اور میری باری صبح کی ہوتی ہے، اور آج خاص طور پہ اذن ہے برادر اکبر کا، لیکن آپ سنیں میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی، یہ آپ کے لیے بھی، اور حضور دستگیر زمان کی ساری اولاد کے لیے، آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، اس کے لیے نسخہ کیمیا ہونی چاہیے۔ حضور والد گرامی دستگیر زمان رحمت اللہ تعالی علیہ کو وقت کے حکمران کی طرف سے دعوت نامہ آیا، جی دعوت، آج پوچھو تو صحیح جس کو کونسلر کا دعوت نامہ آ جائے، جی جس کو ایم پی اے کا آ جائے، ایم این اے کا آ جائے، پھر دیکھنا ان کی چال کیا ہوتی ہے، رفتار کیا ہوتی ہے۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ دعوت نامہ آیا وقت کے حکمران کی طرف سے، جب پہنچا تو آپ فرمانے لگے ہمارا وہاں کام کیا ہے، ہمارا وہاں کام کیا ہے، ہم تو مسلح والے ہیں، چٹائیوں والے ہیں، ہم سے ضمیروں کا صوفہ نہیں ہوتا، کیونکہ جو جس کا کھاتا ہے اسی کا گاتا ہے۔ ہم نے محمد عربی کے ٹکڑے کھائے ہیں،
ہم کسی حکمران کی جھولی میں جا کے بیٹھنا نہیں چاہتے، ہم مصلی پہ چٹائی پہ بیٹھ کے مصطفیٰ کی عظمت کے نعرے لگانا چاہتے ہیں۔ جی آگے میں نے بات کی حضور خواجہ صاحب کے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے کہ حضور پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا فرمان سنا آیا، اب اس مرد کلندر کی بات کرنے لگا۔ ہم سے غداری اپنے باپ سے ہو ہی نہیں سکتی، ہم سے دو نمبری اپنے بزرگوں سے نہیں ہو سکتی۔ ہمارے بزرگوں نے کہا خدمت کے صلہ پہ کہ جب رب مجھ سے پوچھے گا امیر الدین تجھے دین کا امیر بنایا تھا، دین کے لیے کیا لے کے آیا ہے، تو میں شیر محمد کا بازو پکڑ کے رب کے دربار میں کھڑا کر دوں۔ یار انج نعرہ نہ مارو، کوٹلا سیدھا نعرہ مارو کہ میں بھی اٹھ کے چھت پہ اٹھتا ہوں۔ آستان عالیہ کوٹلا شریف، اور مارو آستان عالیہ کوٹلا شریف، آستان عالیہ مکان شریف، آستان عالیہ شرکپور شریف۔ تو خواجہ صاحب کا مقام شیخ کی نظر میں، اور میں نے کہا جتنا بڑا قد ہو تو اس کی تعریف کے لیے اتنا ہی قد، تو حضور میاں صاحب سے پوچھو کہ حضور خواجہ صاحب کا مقام کیا ہے، حضور میاں صاحب سے پوچھو خواجہ صاحب کا مقام کیا ہے۔ میں بات نیچے سے شروع کر رہا ہوں۔ خواجہ صاحب کی صفات تعلیمات حضور میاں صاحب کی نظر میں اس کا مقام تو بڑے دور کی بات ہے، جو آستان عالیہ کوٹلا شریف کی طرف راستے آتے ہیں اس کا مقام میاں صاحب سے پوچھو تو غلاموں کے 14 طبق روشن ہو جائے۔ 14 تک جہاں تک حدود شروع ہوتی تھی حضور میاں صاحب جوتے اتار لیتے تھے۔ 36 سال اس آستانے پہ حاضری دی ہے، اور فقط میاں صاحب نے نہیں دی، میاں صاحب نے جن کو آگے دیا ان کو بھی دیا۔ غالب برادر محترم جانتے ہیں، ہم تو اتنا نہیں جانتے، یہاں حجرے بنا ہوا کرتے تھے، میاں صاحب کا علیحدہ، کرما والا شریف کا علیحدہ، کیلیا والا شریف کا علیحدہ، اور گھنگ شریف کا علیحدہ۔ یعنی وہ آتے تھے تو پیر خانہ سمجھ کے اپنا اس سے بڑا اپنا گھر سمجھ کے آتے تھے۔ 36 سال کوٹلا شریف پہ حاضری دی۔ کتنے سال؟ میں مثبت بات کر رہا ہوں، جب ایک پہلو بیان کیا جائے تو عقل مند وہ ہوتا ہے دوسرا پہلو خود بخود سمجھ لیتا ہے۔ اللہ شاہ صاحب فرمائیں منطق کی زبان میں بات کریں صغرا اور کبرا ملائیں تو نتیجہ خود بخود نکل آتا ہے۔ حضور میاں صاحب نے کتنی دیر خدمت کی یہاں، کتنی دیر، اور یہ پھریا والا ہے، وہاں ایک بندہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے حضور میاں صاحب تشریف لاتے تو راستے سے لکڑیاں راستے سے روڑے کچے اکٹھے کرتے۔ ہم اتنا بڑا قد میاں صاحب کا، اور اتنا بڑا قد، اور بولو دنیا، اور بولو غلام آستان عالیہ کوٹلا شریف کا، اور میاں صاحب کا وہ قد جس پر میرے خواجہ ناز کرتے ہیں۔ مرید پر استاد کو بھی ناز ہوتا ہے، شاگرد پر استاد کو بھی تو خواجہ صاحب نے دے کے ناز بھی کیا ہے۔ لکڑیاں روڑے اٹھاتے تھے تو لوگ جب آپ کا تقویٰ، آپ کا دین کے ساتھ وابستگی دیکھتے تو آپ کہتے حضور یہ لکڑیاں روڑے کیا؟ فرمایا میں آستانہ عالیہ کوٹلا شریف جا رہا ہوں، اپنے پیر و مرشد کے آستانے پہ جا رہا ہوں، اور تو میرے پاس کوئی تحفہ نہیں، لیکن وہاں آنے والے غلاموں کا اہتمام میں بھی کر کے جاؤں۔ لکڑیاں انجن میں استعمال ہوں گی، روڑے بٹوانی میں استعمال ہوں گے، اور حضور خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں میاں صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ 36 سال نوکری دی، اور بتاؤ ہم کو 3 گھنٹے وہ بھی دور کی بات ہے، 2 گھنٹے وہ بھی دور کی بات ہے، آدھا گھنٹہ نہیں ادب سے بیٹھ سکتے، ٹانگیں تھک جاتی ہیں،
پہلو بدلنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ میرے حضور خورشید نقش بند کی ذات تھی۔ آج بھی وہ لوگ موجود ہیں کہ 10 گھنٹے قربانوں میں مصطفیٰ کی ذات کو درود کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ گیٹوا شریف۔ سنیے بات مکمل کر رہا ہوں۔ اب میں نے میاں صاحب کی بات کی، اب میں نے جن کو دیکھا شنیدہ کیب ہوا دماغی مزیدہ، وہ تو سنی ہوئی باتیں کر رہے تھے، اب میں دیکھی ہوئی بات کرنے لگا ہوں۔ حضور میاں صاحب کے آستانہ کے سجادہ نشین جن کی میرے ساتھ اس میں منفی پہلو مت رہے، منفی پہلو کی طرف مت جائے، میں منبر رسول سے کھڑا ہوتا اللہ کے گھر میں کھڑا ہوتا یہ جملے اپنی ذات سے کبھی سے نعمت کے طور پہ بول رہا ہوں۔ میاں صاحب کہتے تھے صاحب زیادہ صاحب کسی ملتے ہو کہ کوٹلہ شریف کی چاشنی میری جان۔ میاں ولید احمد صاحب گواہ ہیں جی، میاں صاحب وہ جامعہ نظامیہ میں تشریف لے جاتے تھے، جامعہ نظامیہ کے دروازے پہ آپ کے مرید تھے جن کے آٹے کے ڈوٹو تھا، تو میاں صاحب گواہ ہیں میاں جمیل احمد صاحب بلا کے ملاقات کرتے تھے، اور پھر حق کیا یہ خود بات کر رہا ہوں میں، میاں صاحب میاں ولید احمد صاحب جو اس وقت سجادہ نشین ہے شرف شریف میں، اپنی جیب سے پیسے دیتے تھے اور کہتے تھے میاں ولید احمد صاحب پیروں کو شرینی پیش کرتے۔ اگر میاں صاحب برادر محترم کا جملہ میرے کانوں کے اندر رکاوٹ نہ ڈالتا، تھوڑی سی زبان کھلتی، خدا کی قسم میں بڑی بڑی بڑھیاں سلجھا کے طریقت اور شریعت جو خواجہ صاحب کی تھی اسے چودھری چاند کی طرح کائنات کے سامنے روشن ہو سکے۔ اور حضور میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فخر المشائخ جب کوٹلہ شریف آتے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے برادر محترم موجود ہیں، میرے والد گرامی کے کاندھے کے ساتھ کبھی کاندھا ملا کے وہ چلے نہیں ہیں، کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کے چلے نہیں ہیں۔ اور ایک موقع ایسا آیا کہ میرے برادر محترم حضور صاحبزادہ میاں غلام قدیر احمد صاحب سجادہ نشین آستانہ حاضر، انہوں نے ادب سے ہمیں تو ملا ہی ادب ہے، آپ دیکھتے نہیں علماء کا ادب کیسے ہو رہا ہے جی، نہیں دیکھا مولانا علماء ہوتے بولو نا، اور تسی اپنے واسطے بول چھوڑو، میرے واسطے نہیں بولتے، دیکھیا نہیں کہ علماء نے کیا۔ اور یہاں مجھے بات یاد آ رہی، دربار رسالت لگا ہوا ہے، صحابہ اپنے آنکھوں کے کھٹورے دیدار مصطفیٰ سے بھر رہے ہیں، مجمع کھچا کھچ غلاموں کا حضور کے دائیں پہلو جناب سید ابو بکر صدیق تشریف فرما ہے، کہو سبحان اللہ، اور کہو سبحان اللہ، اور نقشبندی ابو بکر صدیق کے نام پہ خون بہا کے کہو سبحان اللہ۔ جس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا لینی ہے ابو بکر صدیق کو راضی کرے، جب ابو بکر صدیق راضی ہو گئے، مجلس ہے صحابہ کا جرمٹ ہے، جناب سیناری المرتضیٰ تشریف لے آئے، لیکن دیکھا کہ مجمع میں جگہ نہیں ہے، تو جناب سید ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے۔ اب یہ ساری تقریر جب اس پر لمبی بات ہوتی ہے، کھڑے ہو گئے، عرض کی بھائی ادھر آ جا، میری جگہ پہ بیٹھو، اور جب یہ انداز مصطفیٰ نے دیکھا تو جملے تعبیر مفہوم انداز کر رہا ہوں، کریم آقا نے فرمایا ابو بکر قدر والے ہی قدر والوں کی قدر کرتے ہیں، وہ نہ سمجھو تسی کیویں سمجھنا ہے، اتوں نے آگے تقریر مارا تے پھر کہو گے سبحان اللہ، کہو گے سبحان اللہ، میں حلال اللہ پہ تسی ایک لڑکی پسینہ بہا کے نکلے کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ، اور قدر والے ہی قدر والوں کی قدر کرتے ہیں، جس کی اپنی قدر نہ ہو وہ کسی کی قدر نہیں کرتا، جس کو رب نے قدر کا مرتبہ دیا ہے وہی قدر والوں کو دیکھ کے قدر کا دسترخوان بچھا کے قدر دیتا بھی ہے، قدر دیتا بھی ہے۔
حضور برادر محترم زیب سجاد آستانہ ہازا حضور میاں صاحب تشریف لائے عرس شریف کے علاوہ اوقات میں یہ مجلس تھی، یہ نشست تھی دستگیر زمان کی، تو حضور میاں جمیل احمد صاحب فخر المشائخ نے جوتے او مریدو یہ تربیت بھی میری دے تواڈی تے سبق بھی یہ آستانے دے ادب دا، سبق بھی آستانے دے جتی بار لا دیتی دروازہ تے میاں صاحب دستگیر زمان دے پتر سن، انہاں ادب سکھیا سی تے ساڈے اندر تے کوٹ کوٹ کے پڑھیا جی اسی اپنے نو پوچھتے نہیں تے غیراں نو چھڈ دے نے تے یہ کوئی اپنا ہو کے بگڑ جائے تے اسی پھر واپس آ اندر رکھ دیا توڑی کوئی نہیں اسی آپ بڑی قدیر جیسی آپ اسی بول کے دسنے اسی پتران تے شریعت بھی نمائندے حضور فخر المشائخ کہنے لگے فرمانے لگے میاں صاحب یہ انج کرنا جی تو انج کہہ دیو اے تھے ہن سمجھ کو نہیں آئی کوئی نہیں جائی ہوندی تو تسی انج تے نہ کر دے جی اور راتی سمر صاحب نے بڑا جملہ کیا ہے کہندے نہیں تسی انج بھی کرو نا تو بڑا مزہ ہے کیونکہ انج کرنے بھی چاہے کہ سریا نے جی انہوں دا جملہ میں ویسے آریتن بولن دیا اگر برا لگے تو واپس کر دیا جے انہوں نے کہا جو انج کر دیا تو بھی اچھا ہے کیونکہ انج کرنا دس دیا میں سریے والا نہیں میں آجلی والا تو جڑا بول کے دس دیا تو دس دیا میں گونگا نہیں حضور میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک جملہ کہہ کے ناراضگی دا اظہار کی تھا کہتا کیا کی اندی میں تعبیر کر لگا اگر صحیح لگے علماء کو پوچھ کے تو قبول کر لے جے ورنہ میں معافی منگا گا تعبیر اندی ایسی فخر المشائخ نے کیا اسی تواڈیاں جتیاں چکن ہونے تانوں جتیاں چکان نہیں آتے سارے بولو یار اوے آستانہ علیہ کوٹلہ شریف زندہ بادی چھل ہونی چاہیے آستانہ علیہ مکان شریف بولو آستانہ علیہ مکان شریف آستانہ علیہ کوٹلہ شریف آستانہ علیہ شرگور شریف آخری گل میاں صاحب دا آرڈر آخری گل یہ تے ابے دی سنائی اور پتر دی بھی سناوا کدی مینوں بلاؤ نا چینل کسے تے کدی صحیح گل ہے بلاؤ چینل تے میں دساں کوٹلہ شریف کیندے کندو شیخ آصف فیروز ایڈوکیٹ موجود ہوں گے تھے حضور فخر المشائخ دے جانشین سجادہ نشین جنہاں نو اس وقت درویش کامل دے الفاظ نال غلام یاد کر دینے درویش کامل دے صاحب زیادہ صاحب بھی تشریف فرما لیں جی اے جویں آئے نا انہوں نے ایویں ہی ہونا چاہیے نہیں سمجھ آئی تو سانو اپنے آستانے تے ایویں جانا چاہیے انہوں نے ایویں ہونا چاہیے تے جویں اسی کدھر جائیے تے ساڈا اہتمام پیر خانے دی وجہ تو ہے تے جدوں اے پیر خانے تے جانے انہاں دا وقار بھی اونج ہونا چاہیے یہ ادب ہے نا الطریقہ کلھا آداب درویش کامل دی گل سنا کے گل ختم کر لگا سرزمین کوٹلہ شریف دی گل کرنا پیا
ارے خواجہ صاحب تک میں پہنچیا ہی کوئی نہیں. اور جتنے میرے خواجہ دے ڈیرے لگے نے کلیاں لگیاں نے جنہاں نے آ کے کوٹلا پنجو بیگ نو کوٹلا شریف بنایا ہے. اے جگہ ہے مینار شریف دے نال درویش کامل حضور میاں خلیل احمد شاہ سرپوری جنہاں نو عذر شریع تھلے نہیں سن بہ سکتے تے انہاں نے پہلا پیغام کی کر لیا. حضور میاں خلیل احمد صاحب وہ بندہ ہے جن نے میرے بابا جی حضور میاں خورشید عالم صاحب دی معیت زندگی دے کئی سال گزارے نے. آپ کے حج دی تصویر دیکھو میرے برادر محترم پر موجود ہے اتھے میاں خلیل احمد صاحب موجود نے. لیکن ادب ہوندا ہے پیو نو ویکھ کے ادب ہوندا ہے گھر نو. اے شیخ آصف فیروز اگر اتنے ہے نے ایس مجمع دے اندر ہے تو تھوڑا جہا علیحدہ ہوئے واہ جی ہو گیا ویکھ لیا جی. تسی یہ بھی نہ سمجھا جو انہاں چہرہ ویکھو یہ نہ سمجھا یہ مولوی ہے یا سیفی مرید ہے یا سیفی خطیب ہے یا سیفی نافع ہے ایڈوکیٹ صاحب. لیکن ایک گل کہنا چاہنا جویں دی انہاں دی طریقت نہ اللہ کرے مینوں تے تانوں سارے نوں میری طریقت میں رکھے. انہاں نے خود گل سنائی پروگرام ہو گیا دعا ہو گئی لنگر شریف دی باری آئی تو حضور میاں صاحب نے والد گرامی نے پیغام کر لیا کہ میاں صاحب نے کہو بیٹھ چاہ کے لنگر کر لو. تو انہوں نے کہا میں کہڑا تھے پیر بن کے آیا میں تے مرید بن کے آیا میں حضور بیلیے دے نال کرنا ہے میں حضور اے شیخ صاحب موجود نے ہونے انہاں دے ذمہ دار ہاتھ تہاڈا بھی تے میرا بھی انہاں تھا. کرسی سی کرسی بھی جڑی پروٹوکول والی نہیں جڑی آج کل مسجداں وچ رکھدے نے وہ بھی نہیں اس طول نما اون دے آپ تشریف فرمانے مریداں نو کیا روٹی بھی لے آؤ تے پیالہ دال دا بھی لے آؤ. ہن گل سنیا جڑی میں کر چلنا نا خدا دی قسم ایندے تو اچھی میرے کول گل ادب دے لحاظ نال ہے ہی کوئی. شیخ صاحب کہندے نے جدوں روٹی آ گئی دال آ گئی تے جدوں پتہ روٹی ہوے دال ہوے تے ویکھو تے کتے بھی آ جاندے نے کہ نہیں او بولو نا کتے بھی. میاں صاحب لنگر شریف کر رہے سن تے بیلی کول بیٹھے سن کتا آ گیا واقعی درویش کامل کتا آیا. جدو کتا آیا تے بیلیاں نے اپنے شیخ کی محبت واسطے انہوں دور دور کیا تے میاں خلیل احمد صاحب جلال چاہ گئے اور فرمایا بیلیاں اے عام کتا نہیں ہے